تاکہ میں اپنے آپ کو اس کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو طاہر کرے، انسان پاکیزگی کی طرف چلا جائے۔ عزیزان محترم، آیت اللہ عابدینی اپنی اس بحث کے اندر اس موضوع میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیپیسٹی کے ساتھ چیزوں کو دیتا ہے۔ مثال حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑ رہی ہیں۔ کیوں دوڑ رہی ہیں؟ حج آپ کے سامنے گزرا ہے، یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ حج کر کے آئیں گے، خدا اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو، باقی جو لوگ جو رہ گئے ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ صفا و مروہ میں دوڑ رہی ہیں پانی کی تلاش میں۔ حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑتے ہیں اور آب زمزم کا چشمہ جوش یعنی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، نکلتا ہے اور پانی فلوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ہاجرہ ایک دم آتی ہے اور علماء احادیث و روایات اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فوراً پتھروں کو رکھ دیا تاکہ یہ پانی ریگستان میں بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ روک دیا، پانی کو روک دیا۔ پانی جوش میں نکل رہا تھا، چشمہ ایسی ہے نا، زمین سے پھوٹتا ہے، پھوٹا، فلوٹ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے روک دیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جناب ہاجرہ نے وہ پتھر نہ رکھے ہوتے تو قیامت تک زمزم جاری رہتا۔ جوش میں فرق ہے، ہاں، نکلنے ابلنے میں اور فلوٹ کرنے میں فرق ہے۔ نکل ابھی بھی رہا ہے لیکن فلوٹ نہیں ہو رہا۔ کہا اگر وہ یہ پتھر نہ رکھتی تو یہ قیامت تک دنیا میں فلوٹ کرتا رہتا، زمزم کے دریا ہوتے، زمزم کی نہریں ہوتی، مگر انہوں نے روک دیا۔ مولا متقیان بھی فرماتے ہیں کہ پروردگار نیت کے حساب سے عطا کرتا ہے۔ اب ان کی جو بھی نیت تھی بہرحال انہوں نے اس کو سٹاپ کر دیا، بعد سٹاپ کیا وہیں رک گیا۔ عطا ایسے ہی ہے، جتنا آپ انہینس کریں گے آپ اس کنیکشن کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ نہ صرف وہ قدر یعنی تقدیر کو بلکہ اپنے اس سے اوپر کے معاملات کو بھی تبدیل کروا سکتا ہے۔ اب ذہن رکھیے گا، بات مشکل ہے تھوڑی سی لیکن امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسان جتنا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے ظاہری دنیا کے اندر، آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، آپ کی نالج بڑھتی ہے، آپ کی معرفت بڑھتی ہے، آپ کی پی آر بڑھتی ہے، آپ معاشرے میں اسی طرف سے ہوتے ہیں۔ پہلے شاید آپ چھوٹا سا کام کروانے کے لیے آپ کو مشکل ہوتی ہے، انسان علم حاصل کرتا جا رہا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اپلیکیشنز ہیں، پہلے بینک جانا تھا، ڈپازٹ کرانا تھا، بل دینا تھا، انسان اپ گریڈ ہو گیا، ون ٹچ پر انسان سارے کام کرتے چلا جا رہا ہے، گروئنگ ہو رہا ہے، انسان گرو کر رہا ہے۔ جتنا انسان اپ گریڈ کرتا رہے گا اتنا اس کی وسعت بڑھتی چلی جائے گی۔ مجلس صرف لوگ سنتے تھے جو بیٹھے ہوتے تھے، اب مجلس پوری دنیا سن رہی ہے۔ گرو کیوں گرو ہو رہا ہے؟ انسان تسخیر کر رہا ہے قدرت الہی میں، ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، اس قابل ہو گیا ہے کہ ہوا کی فریکوینسی کو ڈیکوڈ اور انکوڈ کر رہا ہے۔ پہلے اس کو نہیں پتا تھا کہ اتنی فریکوینسیز ہیں، اس کی ڈفرینس ہوتی ہے، اور میں اس فریکوینسی میں ڈیٹا پیکٹ کو بھیجوں گا پوری دنیا میں جائے گا، آپ کے سامنے ہے۔ وسعت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب جتنی انسان کی ذہن کی سوچ ہے، دعا جو ہے وہ مومن کا اسلحہ ہے۔ صرف دعا مانگنا انسان کے لیے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ لیکن انسان اگر اپنی دعاؤں پر ایمان لے کر آئے، دعا مانگنے کے طریقوں پر ایمان لے کر آئے، دعا کہتے کسے ہیں اور کس طریقے سے اس کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، تو یہاں پہلی چیز طہارت ہے، پانی، طہارت ظاہری، طہارت باطنی۔ طہارت ظاہری کیا ہے؟ انسان نجاست کو دور کرے، وضو کرنا طہارت ہے۔ آخر اللہ نے پانی میں ایسا کیا رکھا ہے کہ وہی پانی آپ، ویسے لوگ کچھ بھی کرتے رہے لیکن ایک سیٹ رول کے حساب سے
اگر اس پانی کو بہایا جائے، چہرے کو دھویا جائے، بازو کو دھویا جائے، سر کا مسح کیا جائے، انسان کسی اور عالم میں انٹر ہو جاتا ہے۔ بہت سادی سی مثال ہے اور ڈیلی کی مثال ہے۔ آپ بہترین صاف کپڑے پہنے ہوں، کربلا کی زمزم پیا ہوا ہو، مکہ میں کیوں نہ کھڑے ہوئے ہوں، وضو نہیں 1000 رکعت پڑھ لیں، خدا نے ایک بھی قبول نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ راز ہے۔ پانی جس طریقے سے اس نے چاہا ہے۔ روایات میں پانی کو معصومین کے امام کہا گیا ہے۔ جیسے ظاہری پانی ظاہری طہارت کرتا ہے، امام انسان کے باطن کی طہارت کرتا ہے۔ پانی جب تک انسان اس چشمے سے کنیکٹ نہیں ہو رہا جو وصل ہے اس عالم سے کہ جہاں سے سب کچھ اتر رہا ہے، امام وہ ہے۔ ہمارا امام دنیا کے ظاہری امام جیسا نہیں ہے۔ ہمارے امام کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے آپ کے باقی مذہب انسان، مولانا صاحب بھی ہمارے مسجد کے امام ہیں، یہ ساری چیزیں بھی امام ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارا عقیدہ 12 امام کا ہے، وہ 12 امام معصوم ہے، وہ کنیکٹڈ ہے۔ ڈفرنس میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، بریکٹ بہت سارے ہیں آج، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے اسمارٹ ہیں کہ ان ساری چیزوں کو